السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ شیطان انسان کا کس طرح ازلی دشمن ہے اور کس طرح انسان کے ساتھ دشمنیاں نبھاتا رہتا ہے، اور اس کی یہ دشمنیاں انسان کی زندگی کو کس طرح متاثر کرتی ہیں۔ کسی انسان سے یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ شیطان خود تو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، لیکن اس کی دشمنی اعلانیہ ہے، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کھلم کھلا اعلان کر رکھا ہے کہ میں بنو آدم کو ضرور گمراہ کروں گا۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اس نے تکبر کرتے ہوئے انکار کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور اسے ملعون قرار دیتے ہوئے جنت سے نکال دیا۔ تب اس نے کہا تھا، بھلا دیکھ، جس کو تو نے مجھ پر فوقیت دی ہے، اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے تو میں چند لوگوں کے سوا اس کی تمام تر اولاد کو لگام ڈالے رکھوں گا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا اولاد آدم میں سے جو بھی تمہارے پیچھے لگے گا تو تم سب کے لیے جہنم ہی پورا بدلہ ہے۔ ان دونوں آیات کریمہ سے ثابت ہوا کہ شیطان کی انسان سے دشمنی ازلی اور اعلانیہ ہے، اور یہ بھی کہ بنو آدم میں سے جو بھی اس کی پیروی کرے گا وہ اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ اور انسان سے شیطان کی دشمنی دائمی بھی ہے، یعنی جب تک سورج اور چاند کا وجود رہے گا بنی نوع انسانی سے اس کی دشمنی جاری رہے گی۔ خود شیطان نے قیامت تک کے لیے مہلت طلب کی جو اللہ تعالیٰ نے اسے دے دی۔ عجیب بات یہ ہے کہ شیطان نے انسان سے اس اعلانیہ جنگ کی اجازت اللہ تعالیٰ سے مانگی تو اس نے اسے اجازت دے دی۔ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے 3 امور کا حکم دیا۔ نمبر 1، شیطان کو انسان کا دشمن قرار دے کر انسانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ بھی اسے اپنا دشمن ہی تصور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے، لہٰذا تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ وہ اپنے پیروکاروں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ جہنمی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس واضح ترین حکم کے باوجود آج انسانوں نے شیطان کو اپنا دوست بنا رکھا ہے، چنانچہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا ہے، اور ہر وہ کام نہیں کرتے جس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے؟ ظالموں کے لیے برا بدلہ ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے شیطان سے براہ راست ڈرایا اور اس کے نقش قدم پہ چلنے سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے بنو آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنہ میں مبتلا کر دے، جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا۔ اسی طرح اس نے فرمایا، اے ایمان والو، تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو وہ بے حیائی اور برے کاموں کا حکم دے گا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف شیطان سے ڈرایا بلکہ اس کے شر اور فتنے سے بچنے کے لیے مختلف تدابیر سے بھی آگاہ کیا ہے، تاکہ انسان شیطان کی اس اعلانیہ جنگ میں مسلح ہو کر اس کا مقابلہ کر سکے۔ ان تدابیر کے شیطان کے متعلق بعض اہم حقائق۔ شیطان انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، بے شک شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی انسان سے دشمنی نہایت شدید ہے، اور وہ اس کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ اپنا کام کر جاتا ہے اور وہ اسے گمراہ کر ڈالتا ہے۔ نمبر 2، شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے جسے ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، اور یہ نہایت خطرناک بات ہے، کیونکہ دشمن اگر سامنے ہو تو اس سے انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر وہ چھپا ہوا ہو اور وہ بہت ہی شاطر اور مکار ہو تو اس سے بچنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ الا من رحمہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، بے شک وہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں اس جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔
نمبر 3، شیطان اکیلا نہیں ہے بلکہ جنوں انس میں سے اس کا ایک بہت بڑا لشکر ہے جو اس کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اسی طرح ہم نے شیطان صفت انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا جو دھوکہ دینے کی غرض سے کچھ خوش آئند باتیں ایک دوسرے کو سجھاتے رہتے ہیں۔ ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ شیطان کے اعوان و مددگار بہت زیادہ ہیں۔ وہ ان سے بہت سارے کام لیتا ہے، انسان کو گمراہ کرنے کے مختلف طریقے آزماتا ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنی فوجیں ادھر ادھر بھیج دیتا ہے، اور ان میں سے سب سے زیادہ معزز اس کے لیے وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ برپا کرتا ہے۔ چنانچہ ایک شیطان آتا ہے اور آ کر اسے بتاتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا ہے، تو ابلیس اسے کہتا ہے تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے میں نے آج فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی، تو ابلیس اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور ایک روایت کے مطابق اسے اپنے گلے سے لگا لیتا ہے اور پھر اسے مخاطب ہو کر کہتا ہے تم بہت اچھے ہو۔ نمبر 4، شیطان ہر وقت ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کو گمراہ کرنے یا اللہ کی عبادت سے دور کرنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھا رہتا ہے، اور جیسے ہی موقع ملتا ہے تو وہ اسے اپنے شکنجے میں پھنسا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، کہنے لگا تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، لہٰذا اب میں بھی تیری صراط مستقیم پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں بائیں سے غرض ہر طرف سے انہیں کھیلوں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آگے سے مراد آخرت کے بارے میں شک ڈالنا ہے، پیچھے سے مراد انہیں دنیا پہ فریفتہ کرنا ہے، دائیں سے مراد دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا ہے، اور بائیں سے مراد گناہوں کی ترغیب دلانا ہے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ میں کسی طرح بھی انہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا بلکہ ورگلاتا ہی رہوں گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کرتا ہے ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہنے والے انسان پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، لہٰذا اس کے تسلط سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک ساتھی جنوں میں سے اور ایک ساتھی فرشتوں میں سے تم میں سے ہر شخص کے ساتھ لگا دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے اور میرا ساتھی مسلمان ہو چکا ہے، چنانچہ وہ مجھے خیر کا ہی حکم دیتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے تو مجھے ان پر غیرت آئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ نے وہ دیکھ لیا جو میں کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے عائشہ، کیا تمہیں غیرت آ گئی ہے؟ تو میں نے کہا مجھ جیسی عورت کو آپ جیسی شخصیت پر کیوں نہ غیرت آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس تمہارا شیطان آ گیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا میرے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میرے رب نے اس پر میری مدد کی ہے یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ 5ویں بات، قیامت کے روز شیطان کسی کی فریاد رسی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور جب تمام امور کا فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا سچا تھا، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کی میں نے خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کچھ زور نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں اپنی طرف بلایا تو تم نے میری بات مان لی، لہٰذا مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو کرو، میں تمہاری فریاد رسی
رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم کر سکتے ہو۔ اس سے پہلے جو تم مجھے اللہ کا شریک بناتے رہے ہو میں اس کا انکار کرتا ہوں، بلا شبہ ظالموں کے لیے المناک عذاب ہے۔ اس طرح شیطان قیامت کے روز بری ذمہ ہو جائے گا اور انسان کی فریاد رسی سے بالکل انکار کر دے گا، لہٰذا اسے دوست بنانے اور اس کے احکامات کی بجا آوری کے بجائے اسے دشمن تصور کرتے ہوئے اس کی خلاف ورزی کرنی چاہیے۔ چھٹی بات، شیطان کی نافرمانی رحمان کی فرما برداری ہے، کیونکہ ہر وہ عبادت جو اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہوتی ہے وہ شیطان کے ہاں ناپسندیدہ ہوتی ہے، اسی لیے شیطان انسان کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے تو آپ یقیناً کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہوگا تو آپ یقیناً ناکامی سے دوچار ہوں گے۔ اور رحمان کی ہر نافرمانی شیطان کو بڑی محبوب ہوتی ہے، اسی لیے وہ گناہوں کو انسان کے سامنے مزین کر کے پیش کرتا رہتا ہے، نہ صرف مزین کر کے پیش کرتا ہے بلکہ ان تک پہنچنے والے راستے بھی آسان سے آسان تر بنا دیتا ہے۔ اگر آپ اس کی چالوں پر متنبہ نہیں ہوتے اور اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں تو آپ یقیناً خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے، اور اگر آپ اس کی نافرمانی کرتے اور اللہ کے دین پر قائم رہتے ہیں تو یقیناً آپ کامیاب۔ شیطان آخر چاہتا کیا ہے؟ شیطان کا سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ جس طرح وہ خود جہنمی ہے اسی طرح انسان کو بھی جہنمی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، اور وہ شیطان اپنے پیروکاروں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ جہنمی بن جائیں۔ شیطان کو یہ پتہ ہے کہ انسانوں کو جہنم میں پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے دور رکھا جائے اور انہیں اس کی نافرمانیاں کرنے پر آمادہ کیا جائے، چنانچہ وہ اس کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہتا ہے اور اپنے اس ہدف کے حصول کے لیے مختلف چالیں چلتا رہتا ہے اور انسان کو جہنم تک پہنچانے کے لیے متعدد وسائل اختیار کرتا ہے۔ آئیے ان چالوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ شیطان کی چالیں۔ پہلی چال، بندوں کو کفر و شرک میں مبتلا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان منافقوں کی مثال شیطان جیسی ہے جو انسان سے کہتا ہے کفر کر، پھر جب وہ کفر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری الذمہ ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ شیطان نے ہی بنو آدم کے سامنے شرک کو خوبصورت بنا کر پیش کیا اور انہیں ورگلا کر اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے زمانے سے ہوا، جب انہوں نے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر نامی بتوں کی پوجا شروع کی۔ یہ دراصل ان کی قوم کے بعض صلحاء کے نام تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ وہ جن مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے وہاں تم بت گاڑ دو اور ان کے نام وہی رکھ دو جو ان صلحاء کے تھے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن ان کی پوجا نہ کی گئی۔ پھر جب وہ لوگ مر گئے اور بت گاڑنے کی اصل وجہ بعد میں آنے والی نسل کو معلوم نہ رہی تو ان کی پوجا شروع کر دی گئی۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے جو کہ صحیح بخاری میں موجود ہے، اور ابن جریر رحمہ اللہ علیہ نے محمد بن قیس رحمہ اللہ علیہ کا یہ قول روایت کیا ہے کہ وہ ود، سوا، یغوثی، یعوق اور نصر بنو آدم کے کچھ نیک لوگ تھے اور ان کے پیروکار بھی موجود تھے، وہ ان کی اقتداء کرتے تھے۔ پھر جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے پیروکار آپس میں کہنے لگے ہم کیوں نہ ان کی تصویریں بنا لیں تاکہ انہیں دیکھ کر ہمارے دلوں میں عبادت کا شوق پیدا ہو۔ چنانچہ انہوں نے ان کی تصویریں بنا لی۔ پھر جب یہ لوگ مر گئے اور دوسرے لوگ آ گئے تو ابلیس چپکے سے ان کے پاس گیا اور کہنے لگا وہ تمہارے آباء و اجداد تو ان تصویروں کی پوجا کیا کرتے تھے اور انہی کی وجہ سے ان پر بارش نازل ہوتی تھی، سو انہوں نے ان کی پوجا شروع کر دی۔ اس طرح شیطان کے ورگلانے پر ہی بنو آدم میں شرک کا آغاز ہوا۔ آج بھی شیطان نے لوگوں کو مختلف شرکیہ کاموں میں لگا رکھا ہے، مثلاً قبروں پر چڑھاوے چڑھانا، مزاروں پر نذر و نیاز پیش کرنا، غیر اللہ کے ساتھ
سامنے جھکنا، فوت شدگان سے امیدیں وابستہ کرنا یا ان کا خوف کھانا، انہیں حاجت روا اور مشکل کشا تصور کرنا وغیرہ۔ شیطان ان لوگوں کو سبز باغ دکھلاتا ہے کہ یہ بزرگان دین جن کے نام کی تم نظر و نیاز دیتے ہو اور جن کی قبروں پر تم دیگیں پکاتے اور لنگر تقسیم کرتے ہو، یہ قیامت کے روز تمہارے کام آئیں گے اور تمہیں اللہ کے عذاب سے چھڑائیں گے۔ تو یہ بہت بڑا شیطانی فتنہ ہے جس سے انسانوں کو بچنا چاہیے۔ شیطان کی دوسری چال، گناہوں اور برائیوں کو مزین کر کے پیش کرنا اور ان کی دعوت دینا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قال ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ اس نے کہا، اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے ورگلایا ہے تو میں بھی دنیا میں لوگوں کو ان کے گناہ خوشنما کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو ورگلا کے چھوڑوں گا۔ چنانچہ اس نے اس کا آغاز خود حضرت آدم علیہ السلام سے ہی کیا۔ وہ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کے پیچھے لگا رہا، جنہیں جنت میں بسانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے قریب جانے سے روک دیا تھا۔ وہ وسوسہ پیدا کر کے اور ورگلا اور بہکا کر مختلف طریقوں سے کوششیں کرتا رہا، یہاں تک کہ انہیں جنت سے نکلوانے میں کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، شیطان نے ان دونوں کو ورگلایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی انہیں ان کے سامنے کھول دے، اور اس نے کہا، تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے صرف اس لیے روکا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ بن جاؤ۔ پھر ان کے سامنے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، چنانچہ انہیں دھوکے سے مائل کر لیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے طریقہ واردات کے بارے میں آگاہ کیا کہ وہ مسلسل آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو ورگلاتا رہا، بلکہ اپنی طرف سے دلیل یہ گڑ لی کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے منع کیا کہ وہ فرشتے نہ بن جائیں یا کہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے نہ بن جائیں۔ گویا کہ وہ شیطان نے انہیں سبز باغ دکھلائے کہ وہ اگر اس درخت کے قریب چلے گئے تو وہ یا تو فرشتے بن جائیں گے یا پھر ہمیشہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والے بن جائیں گے۔ پھر اس نے ان دونوں کو یقین دلانے کے لیے قسم بھی کھائی اور اپنے آپ کو ان دونوں کا خیر خواہ ظاہر کیا، بلکہ اس نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہوئے یہ بھی کہا کہ یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، اے آدم میں تمہیں ابدی زندگی اور لازوال سلطنت کا درخت نہ بتاؤں؟ اس طرح آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی دھوکے میں آ گئے اور انہوں نے وہ کام کر ڈالا جس سے انہیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ تیسری چال، شراب اور جوئے کے ذریعے لوگوں کے مابین عداوت پیدا کرنا اور انہیں اللہ کے دین سے روکنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بلا شبہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آتے ہو؟ چوتھی چال، بندے کی عبادت کو خراب کرنا۔ جی ہاں، شیطان بندے کی عبادت کو جہاں تک اس سے ہو سکے خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، چنانچہ عبادت کے آغاز سے ہی وہ اس کے دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے اور وہم ڈال دیتا ہے، پھر اسے پتہ ہی نہیں رہتا کہ اس نے کتنی عبادت کی ہے اور ابھی کتنی کرنی ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، شیطان میرے اور میری نماز اور میری قرات کے درمیان حائل ہو گیا ہے اور مجھے اس میں شک و شبہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شیطان ہے جسے انزب کہا جاتا ہے، لہٰذا جب تم اسے محسوس کرو تو اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو اور 3 مرتبہ اپنے بائیں تھوک دو۔ اور حضرت عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں کہ میں نے اسی طرح کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ختم کر دی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اذان ہوتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگ نکلتا ہے، حتیٰ کہ اس کی ہوا بھی خارج ہوتی ہے اور وہ اتنا دور چلا جاتا ہے کہ اذان کی آواز اس کے کانوں میں نہیں پڑتی۔ پھر اذان ختم ہونے کے بعد وہ واپس لوٹ آتا ہے، پھر جب اقامت ہوتی ہے تو ایک بار پھر بھاگ جاتا ہے، جب اقامت ختم ہوتی ہے تو دوبارہ لوٹ آتا ہے اور بندے
کے دل میں وسوسے ڈال کر اسے کہتا ہے فلاں چیز یاد کرو، فلاں کام یاد کرو، اور وہ کام یاد کراتا ہے تو اسے نماز سے پہلے یاد نہیں ہوتے، اور اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اسے یہ بھی پتہ نہیں رہتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے۔ 5ویں چال انسان کو تمناؤں اور آرزوؤں میں مگن رکھنا اور اللہ کی خلقت میں تبدیلی کرنے پر اکسانا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اس شیطان نے اللہ سے کہا تھا میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لے کر آؤں گا اور میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا، انہیں آرزوئیں دلاؤں گا اور انہیں حکم دوں گا کہ وہ چوپایوں کے کان پھاڑ ڈالیں، اور انہیں یہ بھی حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کردہ صورت میں تبدیلی کر ڈالیں۔ اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا اس نے واضح نقصان اٹھایا۔ ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ شیطان آرزوئیں دلاتا اور تمناؤں میں مگن رکھتا ہے، چنانچہ انسان لمبے لمبے پروگرام بناتا ہے، پھر انہیں عملی جامہ پہنانے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، تمناؤں اور آرزوؤں کی تکمیل کے لیے ہر وقت سرگردہ رہتا ہے اور یوں اللہ کے دین سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خلقت میں تبدیلی کرنا شیطانی چالوں میں سے ایک چال ہے، لہٰذا جو مرد حضرات اپنی داڑیاں منڈواتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ داڑیاں منڈوا کر رحمان جو کہ ان کا خالق و مالک ہے اس کو راضی کر رہے ہیں یا شیطان کو جو ان کا دشمن ہے اس کو خوش کر رہے ہیں۔ اسی طرح وہ خواتین جو اپنے چہروں کے بال زائل کراتی ہیں یعنی اپنے بھویں بنواتی ہیں یا خوبصورتی کے لیے دانتوں میں کشادگی کراتی ہیں، وہ بھی اللہ کی خلقت کو تبدیل کر کے یقیناً شیطان کو راضی کرتی ہیں اور اس کی چالوں کا شکار ہوتی ہیں۔ 6ٹی چال مسلمانوں کے باہمی تعلقات کو خراب کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے، کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ 7ویں چال اللہ تعالیٰ کے بارے شکوک و شبہات پیدا کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی شخص کے پاس شیطان آتا ہے اور وہ کہتا ہے اس چیز کو کس نے پیدا کیا، اس چیز کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ وہ پوچھتا ہے تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ لہٰذا جب وہ یہاں تک جہاں پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے اور ایسا سوچنے سے باز آ جائے۔ 8ویں چال رات کا سایہ پڑنے پر شیاطین زمین پر پھیل جاتے ہیں اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جب رات کا سایہ پڑے تو اپنے بچوں کو باہر نکلنے سے روکا کرو، کیونکہ عین اسی وقت شیاطین بھی پھیل جاتے ہیں، پھر جب رات کی ایک ساتھ گزر جائے تو انہیں چھوڑ دیا کرو اور تم بسم اللہ پڑھ کر اپنا دروازہ بند کر دیا کرو، بسم اللہ پڑھ کر اپنا چراغ بجھایا کرو، بسم اللہ پڑھ کر اپنے مشیزے کو باندھ دیا کرو اور بسم اللہ پڑھ کر اپنے برتن کو ڈھانپ دیا کرو، اگرچہ اس کی چوڑائی میں کسی لکڑی کو ہی رکھ دو۔ 9ویں چال ڈراؤنے خواب دکھا کر پریشان کرنا۔ جو شخص سونے سے پہلے کے اذکار وغیرہ نہیں پڑھتا اور ایسے ہی سو جاتا ہے تو بسا اوقات شیطان اسے ڈراؤنے خواب دکھا کر پریشان کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اچھا خواب اللہ کی طرف سے اور ناپسندیدہ خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے کوئی شخص جب ایسا ناپسندیدہ خواب دیکھے جس سے وہ خوف محسوس کرتا ہو تو اپنی بائیں طرف ہلکا سا تھوک دے اور اس کی شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے، یقیناً اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ 10ویں چال پیدائش کے وقت بچے کے پہلو میں انگلیاں چبونا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہر انسان کی پیدائش کے وقت شیطان اس کے پہلو میں اپنی 2 انگلیوں کو چبوتا ہے، سوائے عیسیٰ بن مریم کے جنہیں وہ انگلیاں چبونے کے لیے گیا تھا لیکن اس نے حجاب مریم کو ہی چبو دیا۔ 11ویں چال غصہ دلانا اور ایک دوسرے سے لڑانا۔ حضرت سلمان بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا کہ 2 آدمیوں میں لڑائی ہو گئی، ان دونوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کیا، ان میں سے ایک کا چہرہ لال سرخ ہو گیا اور اس کی رگیں پھول گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ وہ کلمہ کہہ دے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا، اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دے تو
تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ 12ویں چال، موسیقی وغیرہ میں مگن کرنا۔ شیطان انسان کو اللہ تعالیٰ کے دین سے دور رکھنے اور اسے اس کے ذکر سے غافل کرنے کے لیے اس کو اپنی سریلی آوازوں میں مگن کر دیتا ہے اور راگ گانوں میں دل دادہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکالتے ہوئے فرمایا تھا، اور ان میں سے جس پر تیرا زور چلے اپنی آواز کے ساتھ اسے بہکا لے اور ان پر اپنے سوار و پیادہ لشکر کو دوڑا لے اور ان کے مالوں اور اولاد میں شریک ہو لے اور ان سے وعدہ کر لے، اور شیطان ان سے جو وعدہ کرتا ہے وہ سراسر دھوکہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں بصوتی کا اپنی آواز سے مراد گانا اور موسیقی کی آواز ہے جس کے ساتھ شیطان انسانوں کو بہکاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنے سوار و پیادہ لشکر کے ساتھ انسان پر حملہ آور ہونے کا کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قدر تجھ سے ہو سکے اس پر اپنا تسلط اور اقتدار جما لے۔ اور مال میں شرکت سے مراد یہ ہے کہ وہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اموال خرچ کرنے کی طرف مائل کر، اور اولاد میں شرکت سے مراد یہ ہے کہ انہیں اولاد کے ناجائز نام مثلاً عبدالحارث، عبدالشمس وغیرہ رکھنے کا حکم دے یا انہیں زناکاری کی ترغیب دے، اور ان سے وعدے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں خوب سا اسباق دکھا کر اور چھوٹی آرزوئیں اور ناجائز تمناؤں کے چکر میں ڈال دیں کہ یہ ان سے نکل ہی نہ سکیں، اور آج کے دور میں شیطان یہی کچھ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھے۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اسے ضرور لائک اور شیئر کیجیے اور اس ثواب میں اپنا حصہ ڈالیں۔